تو کہتے ہیں کہ جب اس کی واپسی رات کو ہوتی ہے، چند گھنٹوں کے لیے نکلتا ہے، تو کہتے ہیں رجع الی بیتہ، اپنے گھر کی طرف واپس چلا گیا۔ اصل مستقل اس کا ٹھکانہ اس کا گھر ہے، لیکن یہ کہ عارضی طور پر جیسے نکلا صبح کو شام کو واپس آ گیا، رجع الی بیتہ۔ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ آپ کا اصل گھر وہ آخرت ہے، اللہ آپ کا مالک ہے اور آپ سارے مملوک ہے، اللہ خالق ہے اور آپ مخلوق ہے۔ المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک کی مرضی ہے جس طرح وہ تصرف کرے۔ لطف سجن دم پہ دم، کہر سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ، اس کی مرضی ہے۔ جب حضرت تھے، حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر، میرے جیسے طالب علم کی حاضری ہوتی تھی اور بہت سے علماء کی بڑی تعداد، طلباء، آپ کے معتقدین اور متوسلین، اللہ نے نعمت دی تھی اور اس کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، آپ سے استفادہ بھی کیا جاتا تھا۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ پاک اپنی امانت لے گئے، تو اس لیے یوں بھی سجوں واہ واہ، وہ بھی سجوں واہ واہ۔ صوفیاء ایک حدیث نقل کرتے ہیں، صحت میں آپ کلام کریں گے، من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی عزائی فلیطلب له ربا سوائی، والرضا بالقضاء واجب، اللہ کے فیصلہ ہے، اس پر ہمیں راضی ہونا ہے۔ اس لیے حضرت اقدس وہ واجب الوجود لذاتہ بذاتہ لعینہ بعینہ لنفسہ بنفسہ، جو اللہ کی ذات ہے، ممکن کو واجب ہی کے پاس جانا ہے۔ یہاں انبیاء بھی، وہ بھی ممکن الوجود ہے، وہ بھی ممکنات میں سے، پوری کائنات واجب الوجود اللہ کی ذات ہے۔ انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہے، اور المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، جیسے تصرف کرے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رجوعاً اصلیاً کل شیء یعود الی اصلہ، اصل سب کا جتنے بھی ممکنات کائنات ہیں، سب کی اصل واجب الوجود اللہ کی ذات ہے۔ حضرت اقدس اب ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہے، ہمیں صدمہ ہے اور ہمیں تو زخم لگا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سانحہ اور اس حادثہ پر صبر جمیل عطا فرمائے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، دھچکا جو لگا ہے اس پر ہمیں یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ باقی آپ کے ساتھ تو آپ نے اتنا کیا ہے، نظراً الی الاسباب ظاہریت، اسباب ظاہریہ کے پیش نظر اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، نزلا من غفور الرحیم، اللہ میزبان ہے، ضروری اس کے ہم مہمان بن کر کے چلے، یہ تو طے شدہ ہے۔ اور پھر جب اللہ والے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ اس کا اندازہ کریں کہ اپنے وصال سے چند دن پہلے، وہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ انور شاہ سفر طویل ہے، میں جا رہا ہوں، انور شاہ تیاری کر لو، سفر طویل ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس اللہ کے بندے کو، بیمار تو کافی دنوں سے تھے، برادر مکرم قاری صاحب قاسم صاحب نے بتا دیا کہ اس بیماری کے باوجود ان کی ہمت کو سلام کو وہ سبق پڑھاتے تھے، بیمار تو 1.5-2 سال سے آپ بیمار تھے زیادہ، لیکن اس بیماری میں جب بھی آپ سے ملے ایسی بات تو آپ نے نہیں کی، لیکن اب یہ ہے کہ وصال سے چند دن پہلے، ہفتہ 1.5 ہفتہ نہیں گزرا، انور شاہ تیار رہو، ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، لیکن آپ کو میں ملوں گا نہیں، سفر بہت طویل، اس لیے آپ گئے ہیں، اب ہمیں تیاری کر کے ہمیں بھی جانا ہے، جانے والے واپس نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ حضرت اقدس بہت بڑے آدمی تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے، کان ابی عالما کبیرا وکان جدی عالما کبیرا، تو کسی نے کہا خلقان کذا خلقان کذا، چھوڑو ان باتوں کو، ابن خلقان کو، ابن خلقان نہیں، ابن خلقان ہے، خلقان کذا، ان باتوں کو چھوڑو، تو خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے۔ حضرت کی روح مبارک کو اس سے سکون حاصل ہوگا کہ اب جو ان کا مشن ہے اور جو ان کا موقف ہے، جو ان کی طلب تھی، جو تڑپ تھی اور جو ان کی تمنائیں تھیں، ان آرزوؤں کے مطابق اس اداروں کو ہمیں بڑھانا ہے۔ میرے اساتذہ یہاں موجود ہے، حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ صاحب استاد الحدیث، برادر مکرم مولانا زبیر صاحب، باہر کے لوگ، ہم بھی قرآن خوانی ہم نے کرایا ہے، دعائیں ہم کرتے ہیں۔ ایک عظیم نعمت، ایک عظیم عالم ہم سے چلا گیا، لیکن ادارے کے اساتذہ سے میری اپیل ہوگی، اگر ادارے میں کچھ کمی آ گئی، کوتاہی آ گئی، اور کسی طرف لوگوں نے محسوس کر لیا کہ جی اب وہ رونقیں نہیں رہی، اب وہ یہ ہے کہ وہ تازگی اور وہ کیفیت مدرسے کے وہ نہیں رہی، تو شاید حضرت کی روح بھی ہم سے شکایت کرے گی۔ برادر مکرم محمد انور شاہ صاحب سے بھی میری گزارش ہے
پہلے بھی اللہ کی طرف آپ کا رجوع تھا، بڑے باپ کے بیٹے ہو، اب راتوں کو اٹھ کر کے تھوڑا سا رونا بھی پڑے گا۔ یہ شخصیتیں جو ہیں نا یہ اس طرح بنتی نہیں ہیں، ان کے پیچھے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، اساتذہ سے کہتا ہوں، ساتھیوں سے، یہ شخصیتیں بنوری کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے۔ سلیم اللہ خان، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے قصے میں 30-32 سال رہا ہوں، اگر آپ کو سناؤں تو سبحان اللہ ایک لمبی داستان ہے، آدمی سن بھی نہیں سکتا، بعض واقعات ہیں۔ ان حضرات کی ایک بہت بڑی محنت ہے۔ سلیم اللہ اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ وہ مفتی نظام الدین کے بھی شاگرد ہوں، اس مقام پہ وہ نہیں پہنچا کہ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی ان کے شاگرد ہوں، اس مقام پہ وہ نہیں پہنچا کہ مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اکابرین ان کے بہت بڑی محنت کی ہے، اس طرح آسانی سے نہیں ہوا۔ مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ آج آپ شاید دیوبند ثانی کہیں گے اکوڑا خٹک کو، لیکن وہ دیوبند اول بن گئے۔ اللہ کے ہاں خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اب دیوبند بھی پیچھے رہ گیا، اکوڑا خٹک بہت آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا۔ اس لیے گزارش ہے اپنے استاد حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ صاحب سے، برادر مکرم مولانا زبیر صاحب سے، برادر مکرم مولانا مفتی عبدالشکور صاحب سے، دیگر اساتذہ سے میری گزارش ہوگی، اور حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اساتذہ کے ساتھ، یہ سارے آپ کے اساتذہ ہیں، اور طلباء سے، اساتذہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ جو بڑی شخصیتیں جب چلی جاتی ہیں نا، دھڑام سے آدمی نیچے گر جاتا ہے، دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی۔ اساتذہ نے پہلے مواد علمیہ طلباء کو دیا ہے، اب بھی دیں گے، اس سے بڑھ کر کے دے دیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ میں نے اداروں کا نام نہیں لیتا، اللہ اکبر، وہ ہمارے اکابرین اللہ پاک ان کو جیسے اپنے طرف بلا لیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ ظاہر ہے کہ انور شاہ کو وقت لگے گا زروری بننے میں، بہت وقت لگے گا، بہت وقت لگے گا، بہت ہی وقت لگے گا۔ اور آپ اساتذہ بھی اس ادارے کو یہ کی ترقی پہ پہنچائیں، اللہ ترقی دے ادارے کو، یہ خیال کر لینا کہ کوئی کمی اور تنزل کی صورت نہ ہو، تنزل کی صورت نہ ہو۔ باقی اللہ پاک یجمع اللہ بیننا وإلیہ المصیر، اللہ پاک ہمیں حضرت اقدس مولانا زرولی کے ساتھ جمع بھی کرے گا، انبیاء کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں جمع کرے گا، ان کی رفاقت، ان کی زیارت، ان کے دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ ادارے کے لیے دعا گو ہوں، حضرت کے لیے اب مسئلہ وہی ہے، چراغ لے کر کے جتنا بھی ڈھونڈے ایسا بندہ ہمیں نہیں ملے گا۔ متشدد نہ کہا، متسلب فی الدین، متسلب فی المذہب۔ اور ہم تو طالب علم تھے، بہت سے ہماری غلطیوں پر بھی تنبیہ فرماتے، قربان جاؤں۔ آپ دوائی تو کڑوی ہوتی ہے، دوائی تو کڑوی ہوتی ہے، لیکن اس میں شفا ہوتی ہے۔ بچوں کو پلایا جاتا، بچے نابالغ ہوتے اس کو پسند نہیں کرتے۔ میں خود نابالغ ہوں، عقل ہماری بالغ اب تک ہوئی نہیں ہے، عقل ہماری یہ ہے کہ بالغ نہیں ہوئی ہے۔ ہماری بہت سی غلطیوں پر آپ نے تنبیہ کی، اللہ غریق رحمت کر دے، اللہ غریق رحمت کر دے۔ بظاہر ہمارے ساتھی بہت سے جوش میں آتے کہ جی کیا کہا کیا کہا، لیکن بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھا ان تنبیہات میں تسامح سے کام لے لینا، غلطیوں پر، اور یہ کہ دین میں تحریف کی جائے، نصوص کو پھیرا جائے، نصوص میں تبدیلی کی جائے، نہیں۔ یہ مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ اور حضرت اقدس مولانا زرولی خان صاحب، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان قربان، ہر عالم، ہر ایک کا اپنا ہی یہ کہ اپنے ہی ایک خوشبو ہے۔ اب ایک بہت بڑا ظالم اور جابر کہہ رہا ہے مدارس کو قومی دھارے میں لانا پڑے گا، قومی دھارے میں، قومی دھارے میں۔ ایک ہڈیوں کا مجموعہ، ہڈیوں کا مجموعہ، کہتے ہیں جرنل صاحب کر لے تو، میں دیکھتا ہوں کہ تو کون ہوتا۔ یہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دے۔ کبھی بھی دینیات میں، ایمانیات میں، نظریات میں، مسلک دیوبند میں کبھی بھی آپ نے تسامح سے کام نہیں لیا۔ سلام علی حضرت شیخ الکامل، اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلائے، اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے، اور اللہ تعالی برادر مکرم، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، رابطہ ہمارا رہے گا، بڑی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، راتوں کو اٹھ کر کے رونا بھی پڑے گا۔ مدارس پیسے پہ نہیں چلتے، کوئی پیسے پہ نہیں چلتے۔ کون سا بدبخت ہے کہ جو یہ کہتا ہے؟ نہیں، مدرسہ چلتا ہے، مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ قبر میں آرام فرما رہے، مدرسے چلا رہے،
سلیم اللہ خان کی شخصیت، اس کی محنتیں اور سحرگائی اس کے رونے کی، وہ ان کی فریاد وہی جامع فاروق کے چلا رہے. اللہ تعالیٰ کام ہم غریبوں سے بھی کام لے لے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے محمد اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا وہ مقام نہیں، ابو بکر کی وہ چیز نہیں، لیکن ابو بکر جیسے کمزور سے بھی اللہ نے ابو بکر کی شکل میں دین کا کام کیا. ابو بکر چلے گئے عمر جیسے، عمر سے اللہ نے کام لے لیا. ہمارے اکابرین ایک سے ایک. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جب چلے گئے، حضرت شاہجہاں تشریف فرمائے، مولانا حیدری صاحب، ہم لوگ آپس میں طلبا کہتے یار اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، چلتے 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 وقت تو لگا، لیکن الحمدللہ مولانا فضل الرحمان نے خلا پورا، اس نے وہ خلا پوری کر دی. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، ہڈیوں کا مجموعہ حضرت اقدس مفتی احمد الرحمان، اللہ نے اس سے کام لے لیا، اللہ نے اس سے کام لے لیا. مفتی نظام الدین محنت مزدوری کر کے، شاید آپ کو اس کا غریب، ایک غریب انسان دوسرے تیسرے سال میں دیوبند کے بوڑھے علماء بھی جامع فاروقی میں پڑھانے والے، دوسرے تیسرے سال میں حضرت اقدس نے اس کو 2 حدیث میں پہنچایا. واہ، دوسرے تیسرے. اس وجہ سے محنت کرنی پڑے گی، بہت بڑی محنت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. آپ کا زیادہ وقت میں نے لے لیا. طالب علم ان حضرات کے سامنے کیا عرض کر سکتا ہوں. حضرت کے لیے دعا کریں گے. ادارے میں اساتذہ انور شاہ کے ہاتھ تھامے، اس غریب کو وقت لگے گا. آپ تو مجرب ہے. حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ صاحب، برادر مکرم مولانا زبیر صاحب، آپ کی توجہ پہلے بھی تھی، اب برادر مکرم مولانا یاسین صاحب، آپ حضرات للہ فی اللہ، یہ اس غریب کے جو ہے نا، ان کی طرف آپ کی توجہ ہو. اس ادارے کو، پوری ادارے میں کوشش اساتذہ کی، اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقی سے نوازے. اور ہمیں یہ سینے پہ پہلے بھی زخم لگا، اکابرین جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ حضرت کے معتقدین اور متوسلین کو اگر ادارے میں کچھ کمی آ جائے، تنزل خدا نہ کرے علیاذ باللہ، تو پھر سینے پر اور زخم لگے گا. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. حضرت اقدس کو اللہ غری کے رحمت کر دے، اللہ غری کے رحمت کر دے، قبر کو نور سے بھر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جزاک اللہ. حضرت مولانا شیخ الحدیث قاری مفتاح اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں. حضرت شیخ نور اللہ منقدو کے قدیم رفیق حضرت مولانا نصیر الدین سواتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور شیخ الحدیث شیخ طریقت حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے احمد اسفیاندر صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں. میں ان سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قدم رنجا فرما کر ہمیں عزت افزائی کا موقع دیا. میں گزارش کروں گا حضرت مولانا قاری اللہ داس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں نوازیں. حضرت مولانا قاری اللہ داس صاحب مد ظلہ العالی. نشست انشاءاللہ تعالی ہمیں تقریباً 4 سوا 4 تک مکمل کرنی ہے، اس لیے میں تمام علماء سے اور اکابرین سے گوش گزار ہوں کہ جلد از جلد اپنی تقاریر سے ہمیں نوازیں اور قیمتی نصائح سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام حضرت مولانا عبد الغفور حیدری
मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद मंसूर मैंगल दामत बरकातुहू, हज़रत मौलाना कारी कासिम साहब मेरे बच्चों के उस्ताद भी हैं, हज़रत मौलाना राशिद सोमरो साहब जो हमारे बच्चे हैं, हमारे इनके वालिद से बहुत गहरे ताल्लुकात थे, हज़रत मौलाना कारी मिफ्ताहुल्लाह साहब हज़रत मौलाना के भी रफ़ी के सफ़र थे, कभी कभी मैं भी इनके सफ़र में साथ हुआ करता था, हरमैन के सफ़र में भी साथ होते थे। और ख्वाजा अहमद साहब, दीगर उलमाए किराम जिनका नाम न ले सकूं तो नाराज नहीं होना, इसलिए कि हम सब गमज़दा है, सबके ऊपर गम का गलबा है और गम की वजह से आदमी की कैफियत वो नहीं रहा करती। मैं इस वक्त तकरीर तो नहीं कर सकूंगा, ना मैं तकरीर कर सकता हूं इतने उलमा की मौजूदगी में, लेकिन दो बातें सिर्फ करूंगा आप हजरात से। किसी ने कहा है कि जानकर मिन जुमला महफिल मैखाना मुझे, जानकर मिन जुमला महफिल मैखाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जाम पैमाना मुझे। जानकर मिन जुमला महफिल मैखाना मुझे, मुद्दतों रोया करेंगे जाम पैमाना मुझे। और किसी ने कहा है कि हैफ दर चश्मे जदन सोबत यार आखिर शुद, गुले रूह सैर न दीदैन बहार आखिर शुद। मेरा भी हजरत मौलाना से इल्म की वजह से एक ताल्लुक था। मैंने अभी उनके विसाल के दूसरे दिन या तीसरे दिन यहाँ नमाज भी पढ़ाई, दुआ भी कराई इशा की। कभी कभार तो वो मोहब्बत में मुझे फ़ोन भी करते थे कि बहुत दिन हो गए कारी साहब आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, आप आ जाए नमाज पढ़ाएं। मैं जब भी आता था, मैं भी जैसे मौलाना कारी कासिम साहब ने कहा है कि हम सिर्फ खाते पीते ही नहीं थे बल्कि बहुत कुछ लेके जाते थे। इल्मी एतबार से वो समुंदर बहा देते थे। हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह साहब की जब इब्तदा हुई तालीम की तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली तकरीर मेरी हुई इस जगह पे। मैं एक छोटा सा वाक़या मौलाना अनवर शाह साहब को सुनाना चाहूँगा, बाकी समात तो सबके लिए है। एक पुराना वाक़या है। जिस साल मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दीगर उनके रफ़क़ाए हम सबक हम दर साथी फारिग हुए, दारुल उलूम देवबंद वालों ने एक प्रोग्राम किया। उसमें हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को मेहमान खुसूसी बनाया और दस्तार बंदी के लिए उनका इंतखाब किया। मैं प्रोफेसर मुजम्मिल साहब का नाम भी भूल गया हूँ, ये यहाँ का पहला तालिब इल्म है। जैसे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में मदरसा बनाया था तो सबसे पहले 13 तालिब इल्म थे। उलमा बैठे, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो इसी तरह ये सबसे पहला तालिब इल्म, अगर मैं मुजम्मिल साहब को कहूँ जैसे देवबंद का सबसे पहला तालिब इल्म शेख उल हिंद थे, तो ये बात बेजा न होगी मेरे इल्म के मुताबिक। तो बात कर रहा था कि हजरत कुतुबुल अख्ताब मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी गई मेहमान खुसूसी की, दस्तार फजीलत तलबा के सरों पर रखने की। तो साथी जमा हुए और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हम तो मदरसे के लिए बदनामी का बहस बनेंगे और इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े कुतुबुल अख्ताब हमारे सरों पर दस्तार रखेंगे, हमें शर्म आती है, हम तो किसी से बात नहीं कर सकते। आप मेहरबानी करें, हजरत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से जाके कहें कि इस प्रोग्राम को इस अंदाज में न करें, इसको कैंसिल कर दें, हमारे सरों पर दस्तार कुतुबुल अख्ताब न रखें बल्कि बस ऐसे चुपके से काम हो जाए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सी किताबें पढ़ी थी, निचले दर्जात की भी, और भी बहुत कुछ, बहुत ताल्लुक था उनसे। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिम्मत की और
حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے مغرب اور عشاء کے درمیان. حضرت لیٹے ہوئے تھے, استراحت فرما رہے تھے. انہوں نے پوچھا مولوی اشرف علی کیسے آیا؟ کہنے لگے حضرت شرم تو آتی ہے لیکن کچھ ہم درس ساتھیوں نے مجھے وکیل بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے, بات کرنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی لیکن آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں لب کشائی کروں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی بولو. تو حضرت نے تھانوی نے یہ بات کی کہ حضرت ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم تو نااہل ہیں, علم ہمارے پاس نہیں ہے, پڑھا پڑھایا کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے. ہم تو مدرسے کی بجائے شہرت کے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں. ہمارا علم بھی نہیں, ہمارا کردار بھی نہیں, ہم ناقص العمل بھی ہیں, ناقص العلم بھی ہیں. اگر اس پروگرام کو پوسٹ پون کر دیں یا کینسل کر دیں تو کرم بالائے کرم ہوگا. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کر پھر دیوار کا سہارا لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور کہا مولوی اشرف علی اس وقت ہم موجود ہیں اس لیے تم کسی کو کچھ نہیں سمجھ سکتے, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ہیں, شیخ الہند ہیں, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں وغیرہ وغیرہ. جب ہم نہیں ہوں گے تو اشرف علی تھانوی پھر تم ہی تم ہو گے. تو آپ نے دیکھا تاریخ دیوبند آپ پڑھیں تو اب حضرت مفتی محمد ظرف علی خان چلے گئے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. خزاں لوٹ ہی گئی باغ سارا, خزاں لوٹ ہی گئی باغ سارا, تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے. جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا, ہم نے جانا ہے. تو اب اگر وہ نہیں ہے تو الحمدللہ مولانا انور شاہ ہیں, مولانا یاسین صاحب ہیں, مولانا نعمت اللہ ہیں, دیگر حضرات عنایت اللہ صاحب ہیں, دیگر حضرات ہیں. وہ اب یہ سمجھے کہ اس مشن کو, اس بنیادوں کو, اس باغیچے کو, اس باغبانی کو ہم نے سینچنا ہے. وہ اپنے خون سے اس کی بنیادیں رکھ کے گئے ہیں. اور کسی نے کہا ہے کہ جب بڑے چلے جاتے ہیں چھوٹے بڑے بھی بن جاتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے یہاں بیان کیا تھا, لیکن حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1962 میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب تعزیتی جلسہ ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا نہیں کیا بلکہ بڑوں کی موت نے ہمیں کمزور کر دیا ہے. بے شک ہم کمزور ہیں, لیکن اگر ہم مفتی احمد الرحمان کو دیکھیں کہ حضرت بنوری کے بعد کس طریقے سے بنوری ٹاؤن کی ترقی ہوئی, اور اسی طریقے سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1974 میں جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ دیکھیں کہ دارالعلوم کہاں پہنچا ہوا ہے. مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس میں سے جب گئے تو ان کا بیٹا محتمیم بنا. پھر سن 80 میں مولانا جلندری صاحب جو ان کے والد تھے مولانا حنیف صاحب کے, وہ مکہ مکرمہ میں دفن ہیں. اس کے بعد ان کے سر پہ پگڑی آئی. اب دیکھیں خیر المدارس کو کتنے چاند لگے. میں مولانا انور شاہ کشمیری آپ کا حوصلہ, مولانا انور شاہ آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں, آپ کو اس جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں. اگرچہ بچپن میں آپ کے اوپر 55 کی ذمہ داریاں, لیکن یہ سارے علماء, سارے اہل علم, اہل مدارس, اہل ثروت سب آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ نے محنت کرنی ہے. اور حضرت مولانا ظرف علی کہہ گئے ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے تزیئے گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. آپ وہی اخلاق, وہی مطالعہ, وہی
कुतुब के अंदर मशगला, वही तलाश इल्मी कि वो सबक सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि घोल के पिला देते थे, किताब का सफ़ा नंबर हवाला बताते थे। ये वैसे नहीं मिला, ये मैं मुफ्त में मिली नहीं है, यूं कल्बो जिगर हुए हैं खून। ये मैं क्यों किसी को मुफ्त में दूं? तो आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह सलाहियतें पैदा करेगा और ये बाग वैसे फलता फूलता रहेगा। इसी पर इत्तेफाक करता हूँ। और यादें तो बहुत हैं लेकिन वक्त की किल्लत है, इस वजह से मैं इजाज़त चाहूँगा तमाम हज़रात से। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। क्योंकि वक्त की तंगी है, मेरे अकाबरीन से जो कि मेरे सर के ताज हैं, इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुख्तसरन अपनी कीमती नसाई से हमें फैज़-याब फरमाते रहें। मैं दरख्वास्त करूँगा मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अब्दुल हई मुतमईन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद अल्फाज हमारे लिए इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की गम में, उनके इस ताज़ियती प्रोग्राम में हम सब शरीक हैं। असल मकसद सिर्फ़ अपनी हाज़िरी लगवानी है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कराची के अमीर हज़रत मौलाना मोहम्मद एजाज़ मुस्तफ़ा साहब और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना काजी एहसान अहमद साहब दामत बरकातुहुम, इन हज़रात को दावत दी गई थी। इन हज़रात ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके अपने गम का और तासुरात का इजहार करना था, लेकिन वो अपने असफ़ार के अंदर पहले से मसरूफ़ थे। इत्तला उन्हें बाद में मिली। तो चूँकि इस वक्त इन दोनों हज़रात में से कराची में कोई भी नहीं है, दोनों हज़रात बाहर असफ़ार पे हैं, उन्होंने नुमाइंदगी के तौर पे मेरी तश्कील की। हम जामिया के असातिज़ा के साथ, तलबा के साथ हज़रत के खूनी रिश्ते में शरीक उनके तमाम आइज़ा अकारिब के साथ गम में बराबर के शरीक हैं और ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला हज़रत के हसनात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला उनकी अखलाक़ हमीदा की हमें पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं गुजारिश करूँगा जामिया तमीम दारी के मोहतमिम हज़रत मौलाना फ़ज़ल सुभान साहब, जो कि यहाँ भी अपने उलूम की तकमील फरमा चुके हैं और हमारे यहाँ जामिया में भी शागिर्द की हैसियत से रहे हैं, हज़रत शेख के ज़ेर साया इल्म हासिल कर चुके हैं, कि वो भी आएँ और चंद अल्फाज हमारे लिए इरशाद फरमाएं। हज़रत मौलाना फ़ज़ल सुभान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नुरक़्क़िउ दुनियाना बितमज़ीक़ि दीनिना फला दीनुना यब्क़ा वला मा नुरक़्क़ि फ़तूबा लिअब्दिन आसरल्लाह रब्बा वजाद बिदुनियाहु लिमा यतवक्का। शेखुल कुरान, शेखुल तफसीर, उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब रहमहुल्लाह
اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان کی رحلت کا جو صدمہ ہے وہ ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گئے۔ علم والوں کو اللہ نے مقام، مرتبہ، فضیلت عطا کی۔ کوئی قرآن کریم کو حفظ کر کے، کوئی قرآن کریم کا ترجمہ کر کے، کوئی قرآن کریم کی تفاسیر کو پوری دنیا میں پھیلا کر، کوئی حدیث کے میدان میں، کوئی فقہ کے میدان میں، کوئی تصنیف کے میدان میں، کوئی خطابت کے میدان میں۔ لیکن کچھ خوش قسمت اکابر وہ ہیں جو قبلہ نما کی طرح ہر شعبے میں نمایاں نظر آئے۔ جیسے قبلہ نما کو زمین پر رکھ دو، وہ قبلے کی ڈائریکشن بتاتا ہے، پہاڑ پر رکھ دو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں، وہ لوگوں کو قبلے کی سمت بتاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابر کا یہ فیض تھا جو پوری دنیا میں پھیلا، اور اس مدرسے، اس چشمہ صافی سے نکلنے والی نہروں کے آب شیریں نے چہار دانگ عالم کو منور اور معطر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے مشن پر چلنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اکابر کے ساتھ نسبت کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ ایک آدمی بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے اور رات کا وقت ہے، اور سمندر میں طغیانی اور موجوں میں تلاطم ہے، وہ بڑا گھبرایا ہوا کیپٹن کے روم